محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، دور سے سننے والی پردہ نشین خواتین اسلامی ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین المہین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہزاروں عید قربا ہے تجھ پہ ربیع الاول، اگر آپ نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا؟ محترم بزرگ اور دوستو، میں نے قرآن مجید کی مقدس اور مشہور معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت میں بے فضول کا برباد کروں، بس چند منٹ آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس چند منٹ میں آپ کو اپنے پیغام کے ذریعے سے کچھ نصیحت کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ آج ہمارا سماج گرجدار تقریر تو بہت سنتا ہے لیکن اصلاح بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی مقدس مشہور معروف آیت کریمہ پڑھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ بس میں دو پوائنٹ پہ بات کروں گا۔ پہلی بات کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا جو اس مضمون میں اس آیت میں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کرو۔ مگر اپنی موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے آج ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، کالی کملی والے جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم کر ہدیتاً تحفتاً عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالی کو تھالی میں سجا کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے۔ عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کے بارے میں نالج ہوتا ہے، جس کے پاس یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج لوگ چور کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں، آج لوگ لفنگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں۔ علماء کرام سے آج میلوں دور ہیں، آج صوفیاء اعظام سے لوگ کوسوں دور ہیں،
لیکن کیا آپ کو پتا ہے جو شخص علماء سے محبت کرتا ہے، جو شخص علماء کے پاس بیٹھتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نمازی کو ایک جنت ملے گی، کل انسان کو، حاجی کو ایک جنت ملے گی، شہداء کو ایک جنت ملے گی، لیکن جو علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے ساتھ کھانا کھائے، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے ایک جنت نہیں بلکہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ سے پوچھ لوں جنت کتنی بڑی ہے؟ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ کیا نوادہ اتنا بڑا جنت ہے؟ نہیں۔ کیا بہار کتنا بڑی جنت ہے؟ نہیں، بلکہ پوری دنیا سے 2 گنا بڑا اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اتنی بڑی جنت آج ہم لوگ لینے کے لیے کوشش نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے۔ اس کے لیے 2 چیزیں کرنا ہوگا، ایک اللہ سے ڈر اور دوسرا وسیلہ اختیار کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، صحابہ کرام اور ان کے ماننے والے صوفیاء اعظام نے اس حقیقت کو پریکٹیکل طور پر ہمیں اور آپ کو دکھا کر کے بتا کر کے سمجھایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات کیے ہوئے، پردہ کیے ہوئے 100 سال گزرا۔ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 100 سال کے بعد حضرت مولا علی کے مرید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کے مرید حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام حسین اور امام حسن بصری دونوں پیر بھائی ہیں۔ ان کے زمانہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ بصرہ میں لوگ سود کا کام کرتے ہیں، سود خوری۔ بس اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے ڈرنے اور وسیلہ اختیار کرنے کا فائدہ ہے۔ بصرہ کی سرزمین ہے، بصرہ کی سرزمین پر امام حسن بصری کا دور ہے۔ اس دور میں لوگ سود کھا رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہے جس مسلمان کا نام حبیب ہے، اس حبیب وہ شخص سود کا کاروبار اتنا کرنے لگا کہ پورے عوام، پورے محلے، پورے علاقے میں لوگ اسے حبیب سود خور کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر ڈاکٹر صاحب بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں لوگ سود سے بچے ہوئے ہیں۔ سود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو لوگ سود کا لون پہ جو کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ شخص چلتا ہے اور اس کے قدموں سے جو دھول اڑتا ہے اور وہ دھول اگر کسی شخص پر پڑ جاتا ہے، وہ شخص کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہونے لگتی ہے۔ کتنا بدبخت ہے، آج کتنی بڑی لعنت ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اس موضوع کو آج رکھا ہے کہ لوگ سود خوری سے کتنا دور اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ حبیب پورے علاقے میں سود خور کے نام سے مشہور ہو گیا، لوگ اسے سود خور کہنے لگا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ حبیب صبح میں اٹھتا ہے، رات بھر بے چینی کی عالم میں تھا۔ صبح اٹھا، بیوی سے کہا جلدی سے ناشتہ بناؤ۔ ناشتہ بنایا گیا۔ ناشتہ کر کے ایک عورت کے گھر میں ایک عورت لون لے رکھی تھی، سود لے چکی تھی۔ اس کا کام تھا صبح اٹھنا اور رات تک لوگوں سے پیسہ وصول کرنا، سود لینا۔ جیسے ہی صبح اٹھا اس عورت کے گھر جاتا ہے،
جس عورت نے اس سے سود لیا تھا وہ عورت اتنی مجبور ہو گئی تھی، اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا، فاقہ کشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ آخر میں اس کے شوہر نے محنت و مشقت کرنے کے بعد ایک بکری بنا کر کے محنت و مزدوری کر کے اس محنت کی مزدوری میں اسے بکری کا پاؤں اور اس کا سر ملا۔ وہ شوہر ان کے شوہر لاتے ہیں، صبح میں لائے تھے، اتنا ہی میں وہ سود خور آ جاتا ہے۔ کہا آج تم کو سود دینا ہوگا، پیسہ دینا ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت کہنے لگی اے حبیب آج کے بدلے کسی اور دن لے لینا۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں آج دینا ہوگا، اگر نہیں دو گی تو پورے محلے میں میں اتنا زور زور سے شور مچاؤں گا کہ پورے محلہ میں لوگ جان جائیں گے کہ تم نے مجھ سے سود لیا ہے۔ اس کی عزت کے اوپر جب بات آ گئی، وہ عورت کہتی ہے اے حبیب میرے پاس کچھ بھی میرے گھر میں نہیں ہے سوائے بکری کا پاؤں اور اس کا سر ہے، اگر تم چاہتے ہو تو تم لے کر کے چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے وہی چیز مجھے دے دو۔ بکری کا پاؤں اور بکری کا سر لے کر کے چلا گیا۔ گھر جاتا ہے، جیسے ہی گھر گیا بیوی سے کہا آج میں بہت اچھا گوشت لے کر کے آیا ہوں، نہاری لے کر کے آیا ہوں، اسے بناؤ۔ جب بنایا بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ جب بکری کا پاؤں بنتا ہے تو خوشبو مہکتی ہے۔ جب خوشبو مہکنے لگا، راستے سے راہ میں ایک فقیر گزر رہا تھا، ایک درویش گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے حبیب کے گھر پر دستک دیا اور کہا حبیب کچھ مجھے دے دو۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جو گھر میں بن رہا ہے، جس سے خوشبو آ رہی ہے، وہی کھانا مجھے کھلا دو۔ حبیب نے کہا اے درویش، اے فقیر، میں اتنا کنجوس انسان ہوں کہ میں تو خود سوچ سوچ کے کھاتا ہوں، میں خود دوسرے سے سود لے کر کے اور اس سے تصیر کر کے کھاتا ہوں، میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی حال ہے، جو مانگنے کے لیے آتے اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ لیکن اے دوستو عزیزو، کوئی درویش ایسا آتا ہے جو آپ سے لینے کے لیے نہیں بلکہ وہ دعائیں دے کر کے جاتا ہے، وہ آپ کو دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ درویش کہتا ہے حبیب اگر تو نے مجھے نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن جو تیرا کھانا بن رہا ہے جا تو ہی وہ کھانا۔ اتنا کہہ کر کے درویش آگے بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، جب اس ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن کو ہٹایا جاتا ہے، حبیب کیا دیکھتا ہے کہ جس گوشت کو میں نے بنایا تھا، جس سے خوشبو آ رہی تھی، وہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا، خون بن گیا۔ جب خون بن جاتا ہے، حبیب دیکھ کر کے تعجب میں ہو گیا۔ پھر درویش کو آواز دیا، درویش آیا اور آنے کے بعد کہا حبیب تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے کیا؟ تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا؟ تو اللہ کو بھول چکا ہے؟ تو سود خوری کا کام کرتا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، عورتوں کے اوپر زیادتی کرتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس سے زبردستی کرتے ہو۔ حبیب نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا؟ کہا جاؤ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اتنا کہنا تھا، اس درویش کی بات اس حبیب کے دل میں جا کر چپ گئی۔ جو ہمیں اور آپ کو تعلیم سے نہیں ملتی ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں سے ملا کرتی ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے مل جاتی ہے۔ کیا تاثیر تھی اس اللہ والوں کی زبان میں؟ حبیب 40-50 سال سے سود کا کام کرتے کرتے زندگی کاٹ رہا تھا، لیکن آج ایک درویش نے اس کی زندگی کے اس کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ حبیب اٹھا، وضو بنایا، غسل کرتا ہے اور چلا جائے تو کدھر جائے۔ حبیب مسلمان تھا، سنی صحیح العقیدہ تھا، لیکن اس کے دلوں میں خیال تھا کہ جب اللہ ناراض ہو جائے، جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو کسی اور کے پاس نہیں بلکہ اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ جائے تو کہاں جائے؟
اسے پتا چلا کہ بصرہ کی سرزمی پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ حبیب اب اپنے گھر سے نکل کر جا رہے تھے کہ راستے میں بچوں نے کہا ارے دیکھو ایک سود خور آ رہا ہے, ایک سود خور آ رہا ہے, اس سود خور سے ہم اور آپ بچو. اگر اس کے پاؤں پہ چلنے والے گرد و غبار اگر ہمارے جسم پر لگ جائیں گے تو اللہ کی لعنت ہم پر ہوگی. کون کہتا؟ چھوٹا چھوٹا بچہ کہتا ہے جو راستے میں کھیل رہا تھا. اس بچے کی تربیت کیا تھی؟ اسے پتا تھا کہ سود کیا ہوتا ہے, اسے پتا تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے, اسے پتا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے قوم مسلم کے معاشرے میں بچوں کو یہ بتایا نہیں جاتا ہے بچے جھوٹ مت بولا کرو, بچوں تم سود مت کھایا کرو, بلکہ آج اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا کر کے آج اسے کوسوں میل ہم دین سے دور کر چکے ہیں. آپ اسکول میں بھی پڑھائیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اپنے گھر میں تربیت دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام حسن بصری جب وہاں سے چلے, جب وہ حبیب وہاں سے چلا, امام حسن کی بصری کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد امام حسن بصری اپنے ماننے والوں کو واضح نصیحت کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے. اتنے میں امام حسن بصری فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اے لوگو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تم لوگ توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. اگر کوئی شخص حبیب جیسا سود خور بھی ہوگا, اگر وہ توبہ کرے گا اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول فرما لے گا. حبیب جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے کہا حضور کیا کہے, ایک بار اور کہیے. حضرت امام حسن بصری 2 بار کہتے ہیں, 3 بار کہتے ہیں. وہ شخص حبیب جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے, امام حسن بصری کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے حضور اپنے دستے کو آگے بڑھائیے, اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھائیے. ان کے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں. حبیب ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے وہ توبہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امام حسن بصری آج سے آپ میرا پیر ہے, میں آپ کا مرید ہوں. امام حسن بصری سے مرید ہو جاتے ہیں, وسیلہ اختیار کرتا ہے. جو حبیب کل تک اس سے لوگ نفرت کر رہے تھے, جو لوگ اس سے دشمنی کر رہے تھے, جیسے ہی حبیب اپنا دیش آیا ہے, اپنا گھر آیا ہے, اپنا محلہ آیا ہے, اب بچے کہتے ہیں اے لوگوں ہٹ جاؤ, اللہ کا حبیب آ رہا ہے, اللہ کا دوست آ رہا ہے. حبیب کے لیے جگہ خالی کی جا رہی ہے. وہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ, اس کی ذات کیا ہے؟ جب وہ سچی توبہ کر لیے, اس کی ذات یہ ہے, ان کا پیر, ان کا مرید حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ان کا سلسلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضرت حبیب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس نے سچے دل سے توبہ کی, اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں کا وسیلہ اختیار کیا اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں سمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں پیوست عطا فرمائے اور اللہ والوں کی وسیلہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.